اٹھتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے زندگی کی جدوجہد کی ابتدا کرنے والے شیخ عقیل اب پروفیسر شیخ عقیل احمد کے نام سے نہ صرف اردو زبان و عادت کے افق پر آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت اور مستقبل کے بھارت کے ایک گراں قدر سرمایہ بھی بن چکے ہیں۔ بہار میں ایک گاؤں ہے جو کہ ایسٹ چمپارن میں ہے اور اس گاؤں کا نام ہے اندھرا پکہیں۔ میں اسی اندھرا پکہیں میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد کا نام شیخ شفیع احمد ہے، وہ وہاں پہ زمیندار تھے اور کھیتی گرہستی سے ان کا واسطہ تھا۔ بچوں کو اسکول جاتا دیکھ کر عقیل احمد کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی وردی پہن کر اسکول جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن ایک اسکول ماسٹر نے عقیل احمد کے والدین سے ان کو اسکول بھیجنے کی سفارش کی اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا۔ 7th کلاس میں میرا ٹیسٹ ہوا اور ٹیسٹ کے بعد میرا داخلہ ہو گیا۔ 7th کلاس میں جو بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے ان میں سب سے چھوٹا اور کم عمر کا طالب علم تھا۔ اس کے بعد پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا اور عقیل احمد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میٹرک، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی جیسی اعلیٰ تعلیم امتیازی حیثیت سے حاصل کر کے اپنا اور والدین کا نام روشن کیا۔ موتیہاری منشی سنگھ کالج، جس کو ایم ایس کالج کہا جاتا ہے، وہاں سے ہم نے گریجویشن اور 12th کلاس پاس کیا۔ وہاں سے پاس کرنے کے بعد میں دلی آ گیا اور دلی میں ہم نے دہلی یونیورسٹی میں ایم اے میں 86 میں ایڈمیشن لیا۔ 88 میں ہم نے ایم اے پاس کیا، 90 میں ہم نے ایم فل پاس کیا اور 94 میں ہم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ عقیل احمد کو کالج کے دنوں تک بھی اردو سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ سائنس کے طالب علم تھے اور انجینئر بننا چاہتے تھے۔ ایک محسن جو IPS آفیسر تھے، ان کی صلاح سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور سول سروسز کی تیاری میں لگ گئے۔ IAS کی تیاری کرنے کے لیے میں دلی آیا، لیکن دلی آنے کے بعد بنائے رنجن رائے نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کسی بھی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لو اور ایڈمیشن لینے کے بعد تم لائبریری میں بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہو، جس سے تمہاری IAS کی تیاری بہت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم نے اردو میں ایڈمیشن لے لیا۔ اردو میں ایڈمیشن لینے سے پہلے مجھے اردو اتنی ہی آتی تھی کہ جتنا میں اپنے ماں باپ کو خط لکھ سکتا تھا۔ عقیل صاحب نے بہت محنت کی اور اردو میں PhD کی ڈگری حاصل کی، کئی اعزازات حاصل کیے۔ اس سفر میں جن اساتذہ نے ان کی رہنمائی کی انہیں وہ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ میرے اس وقت کے استاد تھے جن کے انڈر میں ہم نے ایم فل اور PhD کی، جن سے بہت زیادہ میں متاثر تھا، وہ تھے مغیث الدین فریدی۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 16ویں پشت میں سے تھے۔ ان کی زیر نگرانی ہم نے ریسرچ کا کام کیا اور اردو کے طرف راغب کرنے میں، اردو پڑھنے میں، اردو میں کامیابی حاصل کرنے میں مغیث الدین فریدی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پروفیسر شیخ عقیل احمد نے تنقید پر 6 کتابیں تحریر کی ہیں۔ 2 مونوگراف کے علاوہ 10 کتابوں کے وہ مؤلف بھی ہیں۔ ان کی 4 کتابیں ہندی سے ترجمہ کی ہوئی ہیں، جس میں موہن بھاگوت کی بھوشیہ کا بھارت کا اردو ترجمہ، مستقبل کا بھارت اور گرو نانک کی مہیما کا اردو ترجمہ گرو نانک جی کی عظمت قابل ذکر ہیں۔ ان کے بے شمار اردو، ہندی اور انگریزی مضامین ادبی رسالوں، ریسرچ جرنلوں اور اہم اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔
جو کہ ان کی تحقیقی اور تخلیقی صلاحیت کا اعتراف ہے کہ میرے اب تک 100 سے زیادہ مضامین شائع ہو چکے ہیں اور لگ بھگ 20-25 کتابیں میری پبلش ہو چکی ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. شیخ عقیل احمد کا جو کام ہے، ادبی کام ہے، وہ سب سے جدا گانا ہے اور محنت طلب ہے، دقت طلب ہے، اسی لیے اس کی پذیرائی زیادہ ہو رہی ہے یا ہوگی. دہلی یونیورسٹی کے ستیوتی کالج میں اردو کے پروفیسر شیخ عقیل احمد کے مضبوط کندھوں پر حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے تحت آنے والے اردو کے اہم ادارے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کے ڈائریکٹر کی اہم ذمہ داری ہے. آج قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی NCPUL کے سربراہ کی حیثیت سے جس ایمانداری، لگن، تندہی، دور اندیشی اور کبھی نہ تھکنے والی محنت کے سہارے وہ اردو زبان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے. وہ ایماندار بہت ہیں، خاص طور سے اپنے پیشے سے ایماندار ہیں اور اردو زبان کے تئیں بھی ایماندار ہیں. جھوٹ نہیں بولتے اور ان کی نگاہ میں کوئی حرص و ہوس نہیں ہے کہ وہ کسی اور مادی چیزوں کی طرف دوڑیں. 30-35 برسوں سے ان کو جانتا ہوں جی. یہ نہایت شریف آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سینٹر سے 100 روپیہ ریلیز کریں تو وہ جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچے، یعنی ایک نیا پیسہ بھی بیچ میں ادھر ادھر نہیں ہو. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد خوشی اور ایک سیٹسفیکشن ہو رہا ہے کہ ہم نے سرکار کے پیسے کو کسی بھی اعتبار سے ضائع نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کا بہت صحیح استعمال کیا. شیخ عقیل احمد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی زبان و ادب کے اہم ماہر کی حیثیت سے ایک زمانے سے شرکت کرتے رہے ہیں اور یہاں بھی اپنی ایک علیحدہ شناخت درج کرائی ہے. صرف یہی نہیں، پروفیسر شیخ عقیل احمد نے انگنت قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں میں کلیدی خطبات کے علاوہ ریسرچ پیپرز پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ ادب و سماج کے لیے اپنی اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھی 100 کے قریب سماجی اور ثقافتی پروگراموں میں شرکت کی ہے اور اپنی تقریروں سے ذہن و دل کے دروازے کھولے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے جلسے میں پہنچتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں، اور وہ بڑے سے بڑے جلسے میں پہنچتے ہیں اور غیر مقامی علاقوں میں بھی جا کر وہ ان جلسوں میں کونسل کی بات، اردو کے فروغ کی بات اور کیا ممکنات کی بات کرتے ہیں اور بہت قاعدے سے وہ اپنی بات کرتے ہیں. عقیل صاحب کو کئی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سے ان کی ادبی خدمات کے لیے بے شمار تعریفیں ملی اور انہیں کئی سارے اعزازات سے بھی نوازا گیا. حالانکہ وہ اس بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ کیسے وہ ملک اور بیرون ملک کے طلباء کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کر سکے. مجھے جو ہے وہ دلی کے لائنز کلب نے بیسٹ ٹیچر کے لیے مجھے ایوارڈ دیا ہے. اس کے علاوہ میرے کئی بکس کے اوپر دلی اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا اور میں پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر جو طالب علم ہیں ان طالب علموں کو میں گائیڈ کرتا ہوں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں گائیڈ کرتا ہوں. ان کی PhD تھیسس کو میں دیکھتا ہوں اور ہر طرح سے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. عقیل صاحب نہ صرف قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں بلکہ کونسل میں کام کرنے والے تمام ملازمین کی نقل و حرکت اور ان کی ذمہ داریوں پر پورا دھیان دیتے ہیں اور اردو کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں. NCPUL کے تمام اسکیمز کو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو روزی روٹی سے جوڑا جائے اور ایسا اس کو چلایا جائے کہ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے جو بچے ہیں وہ بچے ہر حال میں ان کو نوکری ملے یا ان کو کوئی روزگار سے جوڑا جائے. سماجی، ادبی اور ثقافتی تنظیموں سے جڑے ہونے کے باوجود پروفیسر شیخ عقیل احمد کی انتظامی صلاحیت ہمیشہ عروج پر رہی. یہی وجہ ہے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں وہ ایوریسٹ سر کرنے جیسا ادبی، سماجی اور ثقافتی کام کر پائے اور خود کو اس لائق بنایا کہ وہ اوروں کے لیے مشعل راہ ہے.
शेख अकील अहमद ने थकना नहीं सीखा। वो कभी किसी के दबाव में भी नहीं आते हैं और उनकी जिंदगी मुसलसल अमल पैहम की मिसाल है। उनकी जिंदगी का सफर मील के पत्थरों का मोहताज नहीं, वो लगातार पैहम रवां दवां जिंदगी की नोक पलक संवारने में लगे रहते हैं। उनका यह सफर ऐसी मंजिल का मतलाशी है जो मुस्तकबिल के भारत की मंजिल होगी, जो वसुधैव कुटुंबकम यानी आलमी भाईचारे की मंजिल होगी, जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना यानी सबका साथ सबका विकास की मंजिल है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो।